اچھا کوئی کویشچن ہے شاید یہاں پہ؟ جی 2 کویشچنز ہیں. ایک تو مدیہ سلمان کہہ رہی ہیں شی فیس چیلنج ایوری ڈے, کہ ان کی بیٹی جاتی ہے اسکول اور وہ ڈیلی روتی ہے. بچی روتی ہے؟ ہاں, وہ اس کو نہیں جانا ہوتا اسکول, تو ہاؤ ٹو ٹیکل ود دس سچویشن. اور ایک اور لیڈی ہیں خدیجہ اظہر, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر گرل از ان گریڈ 1 اینڈ شی از انیبل ٹو لرن اینی تھنگ انسٹیڈ شی کرائز. گریڈ 1 میں انیبل ہے جو, اچھا پہلا کویشچن پہلے جو پہلا کویشچن ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ صبح جاتے ہوئے روتی ہے, فرسٹ گریڈ میں ہے. نو, شی از ان KG1. تو 2 سال ہو گئے اس کو جاتے ہوئے, کہ پری کنڈر گارڈن بھی گئی ہوگی پہلے, پری بھی کیا ہوگا, لیکن آپ اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سے سب سے پہلے آپ جا کر خاتون آپ جا کے اسکول میں بات کریں کہ, اور آپ آبزرو کریں اپنے بچے کو خاموشی سے پیچھے کہیں بیٹھ کے کہ یہ آتے وقت روتی, کیونکہ بہت زیادہ بچے جو ہیں نا صبح کے وقت روتے ہیں, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, نیند پوری نہیں ہوتی, فزیکل نیوٹریشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے, آرام کرنا چاہتے ہیں, صبح صبح اٹھ کے ہمت نہیں ہوتی, اسکول ان کو ویلکمنگ نہیں لگتا, گھر ان کو بہت کمفرٹیبل لگتا ہے. تو اس ایج میں رونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ جا کے آبزرو کریں, ٹیچر سے کہیں کہ مجھے ویڈیوز بنانے دیں, مجھے دیکھنے دیں کہ جب یہ آج بہت سے بچے کیا کرتے ہیں صبح روتے ہیں اور جیسے ہی اسکول جاتے ہیں اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد بھول بھال جاتے ہیں اور اگلے دن پھر رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایڈجسٹمنٹ ٹائم نہیں ہے, ٹرانزیشن بھی ہوتی ہے نا آپ کی. ہاں, وہ بچوں کو یہی ڈر, وہی بتا رہی ہوں نا کہ ڈر لگ رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا, میں گھر پہ رہنا, گھر ایزی ہے. لیکن اگر وہ روتی ہے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کا ریڈنگ رائٹنگ کام ہوم ورک ٹھیک سے کر رہی ہے, خوشی سے کر رہی ہے, آ کے بتاتی ہے کہ میں کیا پڑھ کے آئی ہوں کیا نہیں پڑھ کے آئی, تو پھر ٹھیک ہے. نہیں, اٹس ہر فرسٹ ایئر آف اسکول. نہیں تو پھر اینڈ اٹس بین 6 weeks now, sorry 2 weeks. نہیں پھر ہو گئے اس کو جاتے ہوئے, اور وہ کہہ رہی ہے ڈیلی روتی ہے. ہاں کوئی بات نہیں ہے, وہ اس نے رونا ہی ہے, وہ اس میں ٹائم دیکھیں ٹرانزیشن ہو رہی ہے, یہ ٹرانزیشنل ٹائم ہے, بچہ ماں کی گود سے نکل کے اسکول جاتا ہے, اس لیے تو وہ اس کے لیے مشکل ٹائم ہے. یہ کوئی بات نہیں, اسکول بھی اس کو کیٹر کرتا ہے. اب تو سب اسکولوں نے یہاں پر کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور اوپر رومز بنے ہوئے ہیں کہ ماں باپ ان رومز میں جا کر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے, اسپیشلی پری کیس کے بچے, جو چھوٹے بچے ہیں, ایلیمنٹری اسکول کے بچے. اور ٹیچر بھی آپ کو بتا دے گا کہ نہیں ابھی رو رہی ہے, اس کے بعد آپ اسکول چھوڑنے چلے جایا کرو کہ نہیں میں چھوڑنے جا رہی ہوں. ریوارڈ کا پروگرام بنانا, لیکن ڈانٹے ڈپٹے نہیں کیا. سب بچے جاتے ہیں, سب بچوں سے کمپیئر نہ کریں, سب بچے جاتے ہیں, وہ نہیں روتا تم کیوں روتی ہو, نہیں, ہر بچہ ڈفرینٹ ہے, ہر بچہ ڈفرینٹ ٹائپ کا ٹریٹمنٹ مانگتا ہے اپنے سے. دوسرا کویشچن کیا تھا؟ دوسرا خدیجہ اظہر, ہر ڈاٹر از ان گریڈ 1 اینڈ شی از انیبل ٹو لرن اینی تھنگ. She doesn't want to learn or she is unable. دیکھیں آپ 2 باتیں کر رہی ہیں, آپ دیکھیں کتنی کنفیوزنگ ورڈ, ایسی بات جا کے آپ نے وہاں پہ کلینک میں. ہاں دیکھیں ابھی she is unable to learn anything, instead she cries and she is not interested in studies at all. That's her word. اچھا, آپ سارے ڈفرینٹ میتھڈ یوز کریں, کاپی ٹریڈیشنل میتھڈ نہ یوز کریں اس کو پڑھانے کے لیے. ڈیلی لرننگ, گاڑی چلا رہی ہیں اس سے ڈفرینٹ باتیں کرتے رہیں, روڈ کے اوپر سائنز ہوتے ہیں نا, یہ بچوں کو پڑھایا کریں. اسٹاپ سائن ہے, گرین سائن ہے, لائٹ آئی ہے, یلو لائٹ آئی ہے, اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ لکھے ہوئے ہوں, یہ بچوں کو صرف ویژول لرننگ سکھائیں ان سے. دیکھو اس کے اوپر آ رہا ہے کون سا ایگزٹ آ رہا ہے, کون سا سگنل آ رہا ہے, جتنے اسٹورز آتے ہیں سب کے نام سکھا دیں, گاڑیاں گزر رہی ہیں ان کے نام سکھائیں, نمبر پلیٹوں کے اوپر نمبر آتے ہیں, دیکھیں کہ کیا پڑھ, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا لرننگ کرو کیا ہے. فرسٹ گریڈ میں اگر وہ ان انٹرسٹیڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہے بچہ. اچھا میں اس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے بچے گفٹڈ بھی ہوتے ہیں. اگر ہم لرننگ ڈسیبلٹی, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کی بات کریں تو کچھ بچے اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں کہ وہ گفٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ بھی اسکولوں میں سیٹل نہیں بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ اتنے زیادہ ان کی ذہنی استعداد آئی کیو اتنا ہائی ہوتا ہے کہ وہ گیٹ بور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں پڑھ رہا, میں خود ہی پڑھ لوں گا. اور ٹیچر ان سے بھی تنگ ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہوم ورک ہی نہیں کر کے لا رہے یا کسی پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی دیکھ لیں, لیکن آپ ڈفرینٹ طریقے سے الٹرنیٹیو اسیسمنٹ کریں اپنے بچے کی خود سے. آپ کے لیے ٹیچر ہونا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ ٹائم دیں. یہ تو بچی بہت چھوٹی ہے, آپ اگر آپ کیک بناتے ہیں گھر پہ, اب تو سارے بچوں کو شوق ہوتا ہے جی کیک بنانا ہے, اور جو کوکنگ ہوتی ہے, اگر آپ یہ کوکنگ بھی پورا میتھمیٹیکل پروسیس ہے اور پراپر لرننگ, اگر آپ بچے کو کہیں کہ یہ بنانا ہے, یہ انگریڈینٹ ہے, اتنا 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 ڈالنا ہے, یہ چیز کرنی ہے, اس طرح خوبصورت لگے گا, یہ آئسنگ ہے, یہ انگریڈینٹس ہوں گے, آپ بچے کو میتھ سکھا رہے ہیں, ایکویژن سکھا رہے ہیں پوری. ہم نے بہت اسپیشل نیڈس کا کام کیا ہوا میں نے, اور ہم نے بچوں کو لانڈریز کرنی سکھائی ہیں. اب آپ کہوگے لانڈری کرنے میں کیا جی آپ نے کون سی اسکل سکھا دی ہے, ہمارے پاس تو نوکر ہے, ہم نے کیا کرنا ہے لانڈری کرا کے. نہیں,
ہم نے امریکہ میں اپنے ہم بچوں کو جو ہائی اسکول کے بچے تھے ان کو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے بچے کے ان کو مشینیں اتنی کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں آج کل کے زمانے میں کہ وہ بچوں کو ہم سکھاتے تھے کہ بھی کتنا لوڈ جانا ہے ایک مشین کے اندر. مشین کے اوپر لکھا ہے نا کتنا لوڈ جائے گا, کتنا پانی کا ریشو ہونا چاہیے, کتنا صابن کا ریشو ہونا چاہیے, کیا. تو یہ ہر جو لائف اسکل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہر لائف اسکل جو ہے وہ لرننگ کو انہینس کرتی ہے, اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے. کوشچن ہے وہی کہہ رہی ہیں خدیجہ اظہر کہہ رہی ہیں کہ شی از ویری شارپ ان ادر تھنگس, شی از ویری شارپ ان ادر تھنگ بٹ ناٹ ان اسٹڈیز. ناٹ ان اسٹڈی. آپ اس کے لیے الٹرنیٹیو میتھڈ, آپ کمپیوٹر پروگرامس کے ذریعے پڑھانا شروع کریں, اس کو فن اینڈ آرٹ کے ذریعے پڑھانا شروع کریں, ڈفرینٹ ٹائپ کی جو ہیں بکس لے کے جائیں, اس کو یہاں پہ بک اسٹورز میں لے کے جا کے چھوڑ دیا کریں بچوں کو, بک اسٹورز میں لے جا کے بک اسٹورز کے اوپر زیادہ پیسہ خرچہ کریں کتابوں پہ بچوں کی بجائے اس کے کہ بچوں کے کپڑوں کے اوپر اور ٹوائز کے اوپر بھی. ٹوائز انہوں نے بھول جانے ہیں, کپڑے ایجوکیشنل ٹوائز دیا کریں. اب تو سارے بازار بھرے پڑے ہیں ایجوکیشنل ٹوائز کے لیے. آن لائن اسٹورز تو بے تو بھرمار ہے ایجوکیشنل ٹوائز کی, لیکن اسپیشلی اگر آپ انہیں لائبریریز لے کے جا رہے ہیں, پاکستان میں تو بہت لائبریریز ہیں, تو پلیز بچوں کو لائبریریز لے کے جائیں. لیکن جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں ہمارے پاس لائبریریز نہیں, ہمارے پاس بہت اچھے اچھے بک اسٹورز ہیں. 2 گھنٹے کا ٹائم نکال کے وہیں بٹھا دیا کریں, کوئی منع نہیں کرتا کہ بچ کے کتاب نہ پڑھو وہاں پہ زمین پہ. ایون دبئی کے بھی جتنے اسٹور ہیں, کاؤچز بنے ہوئے ہیں, جگہ بنی ہوئی ہے, کارنرز بنے, وہاں جا کے بیٹھنے دیں. ویژول لرننگ اسپیشلی جو خواتین جو چھوٹے بچوں کی فرسٹ گریڈرس کی بات کریں گی تو بیسٹ لرننگ ہے. اور پھر ہابی کریٹ کریں بچوں کے اندر کہ کس قسم کی بک پڑھنا پسند کرتا ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا بچہ, جو کچھ بچے آتے ہیں وہ صرف فلاورز کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ بچے ہیں ان کو صرف اینیملز کے بارے میں پڑھنا ہے, کچھ بچے ہیں ان کو صرف گیلیکسی اور سٹارز کے بارے میں پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آئی کیو کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں نا. ہم ٹریڈیشنل ریڈنگ رائٹنگ کو بعد میں دیکھیں گے, پہلے آپ ان کا آئی کیو انہینس کرنے کی کوشش کریں کہ بچہ کتنی جلدی, کتنا اسمارٹ, کتنا فاسٹ لرنر ہے. یہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ وہ کتنی جلدی اسٹور کر رہا ہے انفارمیشن, پھر اس نے پروسیس کرنی ہے انفارمیشن, اور پھر اس نے پروڈیوس کرنی ہے. 3 لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں, ہاؤ ارلی اینڈ ہاؤ کوئکلی, اینڈ وہ اسٹور کر رہا ہے, پروسیس کر رہا ہے اور پروڈیوس کر رہا ہے. ہمارے لیے بھی لرننگ کا یہی سسٹم ہے. جو کچھ میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اسٹور کریں گے, آپ اسے پروسیس کریں گے شاید اپنے کسی دوست, اور پروڈیوس کریں. جو لوگ کویسچنس کر رہے ہیں یہاں پہ وہ کوئکلی پروڈیوس کر رہے ہیں یہاں پر نا. بچے نے بھی ایسے سیکھنا ہے. یہ 3 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کو لگے کہ نہیں اس نے بھی نہیں کیا. اگر آپ کو لگا کہ اس نے نہیں اسٹور کیا تو دوبارہ آسانی سے بتائیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک سینٹینس کے اندر ڈھیر سارے انسٹرکشنز نہ دیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مشکل ہے تو آپ کم از کم چھوٹے چھوٹے انسٹرکشن دیں. ریڈنگ رائٹنگ کے اتنے ڈھیر سارے وہ ہیں. اچھا میں نے دیکھا بہت زیادہ بچے جو ہیں جو جن کو ڈسگرافی ہے, رائٹنگ ہے, ان کی ماؤں نے ان کو وہ انکرسیو رائٹنگ جو ہے اس کی کتابیں دی ہوئی. اللہ کی بندیوں کیا مصیبت ہے وہ کرنے کی, کون سا زمانہ ہے آج کل کے کرنے کا. بچے کو رائٹنگ کا پرابلم ہے, صرف اس کو کمپیوٹر رکھ دو, ٹائپنگ کرنے دو اس کو. ٹائپ رائٹر تو نہیں, مطلب کی بورڈ رکھ دو اس کے آگے کی بورڈ رکھ دو, اس کو سکھاؤ کہ وہاں سے ایک تو اس پہ اسپیل چیکر ہے, بچے کو نیچے سے ریڈ لائن آتی ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے ویژولی, اور بڑا فونٹ دکھانا ہے. LG کے بچوں کو ہمیشہ ریڈنگ میں, رائٹنگ میں بڑا فونٹ دکھانا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ کے اس میں اسٹائل نہ دکھائیں, سمپل ایک اسٹائل رکھیں لیکن بڑا دکھائیں. تقریباً 14 تو رکھا کریں, 12 14 15 کا سائز رکھا کریں تاکہ وہ اس میں وہ ٹائپنگ کرتا رہے. پیسے لگانے ہیں بچوں کے اوپر تو اس کو اچھا سا کمپیوٹر خرید دو تاکہ وہ اس پہ رائٹنگ کرتا رہے. اسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود سے رائٹ نہیں کر سکتا, آپ اسے ایک پیراگراف دے سکتی ہیں کہ اس کو کاپی کرو. یہ نہیں کر سکتا, آپ اسے اپنی خود ریڈنگ کر کے ایک آڈیو ٹیپ کریں ایک پیراگراف, اور اس سے کہیں کہ اس کو سنو اور اس کو لکھو. آپ دیکھیے گا بچے کا آئی کیو کیسے انہینس ہوتا ہے. وہ کہ امی نے جو کہا ہے میں وہ کر رہا ہوں, یہ اس کا ہوم ورک دیجیے اس کے اوپر کرنے کو. آپ دیکھیے گا کہ بچہ شارپ کتنی جلدی ہوتا ہے, کتنی تیزی سے اس کا سیکھنے کا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے بچے سارا دن یا تو اسکول جاتے ہیں یا پھر فونوں کے آگے رہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ہر ماں نے اپنے لاڈو کو اور اپنی لاڈلی کو بہت اچھا فون لے کے دیا ہوا ہے. بسم اللہ ضرور لے کے دیجیے, اس کے اوپر کوئی نہیں, لیکن اس کے اوپر جو وہ گیمز کھیل رہے ہیں وہ پروڈکٹیو گیمز نہیں ہیں, وہ ایجوکیشنل گیمز نہیں ہیں, وہ ان کے آئی کیو کو, وہ ان کی مینٹل کیپیسٹی کو نہیں انہینس کر رہی ہیں. ہاں بہت زیادہ واک یا فزیکل ایکسرسائز یا ایکٹیویٹیز ان کو انہینس کرتی ہے. آپ ان کو جتنا زیادہ ان کے سیلز بڑھانے کی ضرورت ہے نا, ان کے جو جتنے برین سیلز ہیں اس کو
انکریز کرنا ہے. تو وہ نہ میکڈونلڈ سے بھرنے اور نہ وہ KFC سے بھرنے ہیں اور نہ وہ گیم سے کرنے ہیں. اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لرننگ کا جو ایشو ہے, کیونکہ میں تو اسکولز میں بہت زیادہ کام کرتی ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی بڑا کوئی مسئلہ ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں, کیونکہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں, اگر ایک بچہ اچھا پڑھ رہا ہے دوسرا بچہ اچھا نہیں پڑھ رہا تو وہ کہتے ہیں ہاں صرف یہ نکما ہے, وہ گھر میں ہی اس کو جو ہے ڈیمین کرنا شروع کر دیتے ہیں. تمہارا بھائی تو بڑا اچھا پڑھتا تھا, تمہاری بہن تو بڑا اچھا پڑھتی تھی, تم نکمے. تو یہ جو نکما پن شروع ہوتا ہے نا, کہنا گھر میں ہی اس کا خراب کیا جاتا ہے سیلف اسٹیم کو اور اس کے کانفیڈنس کو. زندگی میں سکسیزفل ہونے کے لیے آپ کو لائف سکلز, سوشل سکلز بہت ضروری ہیں, اور آپ کا کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے. اگر کوئی بچہ ایک ہائی اسکول کرنے میں 12 سال کے بجائے 14 سال بھی لگا لیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس پہ رونا دھونا چاہیے, اس پہ مشکل کرنی چاہیے, لیکن اس کا کانفیڈنس اتنا اچھا ہونا چاہیے اور اس کی سکلز اتنی اچھی, سوشل سکلز اتنی بہتر ہونی چاہیے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائے کام کرنے تو وہ فیس کر سکے چیلنجز کو. بس مدیحہ سلمان کو ٹپس بتا دیں, who was facing challenges for the, I think ان کی بیٹی جو ہے وہ صبح کافی زیادہ روتی ہے اسکول جاتے ہیں, شی اسٹارٹ اسکول. ایک تو میں نے آپ سے کہا تھا یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے مدیحہ, اس میں بالکل فکر کرنے والی بات نہیں. ہاں اگر آپ انوئے ہوئے تھوڑا صبر کرنے کی بھی بات ہے. مارننگ اس کو پلیزنٹ بنائیں. ہاں اس کی دیکھیں وہ صبح اٹھ کے رو رہی ہے, اس کے لیے آپ اس کے لیے ٹیچر کے ساتھ, ایک تو ٹیچر کو کہیں کہ تھوڑی وہ ویلکمنگ ہو جائے وہاں پر, ٹھیک ہے, اس کے لیے وہ زیادہ کر لے. پھر خود آپ جو ہے اس کو چھوڑنے جائیں, اور جب آپ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو آپ رونے دھونے کو اگنور کر دیں. رونے دھونے کے اوپر جب وہ رو رہی ہے اور آپ رونے پہ فوکس کیے چلی جا رہی ہیں, اس کو چھوڑ دیں. رونے کے اوپر کوئی ڈسٹریکٹ کے اوپر بات نہ کریں, مختلف اور باتیں کریں, اور طرف ڈسٹریکٹ کر کے بچے کو لے کے جائیں. یہ رونا دھونا تو ٹرانزیشن ہے. کچھ لوگ ٹرانزیشن میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, کچھ لوگ بچے بہت جلدی پک کر لیتے ہیں, وہ بڑی خوش ہوتے ہیں. شاید یہ ایک ہی بچی ہے ان کی, ہاں ہو سکتا ہے یہ آپ کا پہلا بچہ ہو اور وہ بہت ٹائم لے رہا ہو, اور وہ بھی آپ نے بہت زیادہ اٹیچ کر کے بھی خود سے رکھا ہو, اور بچہ نا پسند کر رہا ہو کہ نہیں میں ابھی ریڈی نہیں ہوں اسکول جانے کے لیے. کیونکہ ہم لوگوں کو جب بچے کو ریڈی کرنا شروع کرتے ہیں نا تو ہم ہمیں پہلے بہت شروع کر دینا چاہیے. تقریباً 6 مہینے لگتے ہیں بچے کو مینٹلی پریپیئر کرنے کو. اب ہم آپس میں تو میاں بیوی بات کر رہے ہوتے ہیں, بچے کا اسکول ہو گیا, پوری کمیونٹی کو بتا رہے ہوتے ہیں میرا بچہ دا بیسٹ اسکول آف ابو دھابی اور پاکستان جا رہا ہے, لیکن بچہ بائی اٹ سیلف پریپیئر نہیں ہوتا. بچے کو آپ کب پریپیئر کرتے ہیں جب اس کا بیگ خریدنے جاتے ہیں, یونیفارم خریدنے جاتے ہیں. نہیں, آپ بچے جن کے بچے ابھی اسکول جانے والے ہیں وہ بچوں کو مینٹلی پریپیئر کریں, فزیکلی پریپیئر کریں. جی میرے صبح ان کو پہلے تقریباً مہینہ پہلے جو ہے نا ان کو صبح اٹھانا شروع کریں. یہ جو صبح اٹھنا ہے اور بھوک نہ لگنا ہے اور تیار ہونا, منہ ہاتھ دھونا, یہ بہت مشکل ہے. صبح بچے ہمارے, بلکہ بچے کیا ہم سب صبح دیر تک سونے کے عادی ہیں, ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے صبح اٹھ کے, ماؤں کو مشکل ہوتی ہے. میں نے پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں کو دیکھا, یہاں بھی دیکھا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی میڈس تیار کر کے اسکولوں میں بھیج رہی ہوتی ہیں, تو پھر بچے کا انٹینشن اور انٹرسٹ ٹو گو ٹو اسکول اتنا موٹیویشنل نہیں ہوتا. I just want to add one more thing. Just keep some perks for her. وہ جب بھی آئے اسکول سے کچھ چھوٹی چھوٹی آپ اس کی, ہاں وہ تو وہ کرتی ہوں گی, وہ تو انہوں نے کچھ نہ, بلکہ مجھے تو لگتا ہے آپ نے اتنی زیادہ دیتی ہوں گی, جانے سے پہلے بھی رو رہی ہوگی کہ مجھے یہ اور دیجیے. تو آپ اچھا دیکھو ریوارڈ ہوتا ہے نا, وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ویلیو ختم ہو جائے. ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ اسپیشلی یہ کرتے ہیں, اسپیشلی میں نے یہاں پر بہت زیادہ دیکھا, اتنا ٹوئے ہے, اتنا ریوارڈ ہے, اتنے ان کے کمرے بچوں کے بھرے ہوئے ہیں چیزوں سے, اور ویکینڈ ان کے بھرے ہوئے فن ایکٹیویٹی سے, کہ ان کے لیے ویلیو ختم ہو گئی ہے. کوئی چیز ہفتے میں ایک دفعہ ہونی چاہیے یا مہینے میں ایک دفعہ ہونی چاہیے. آپ کے پاس پورا وہ ایک پروگرام ہونا چاہیے کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے, یہ اب یہ کرنا ہے, تاکہ بچے کو یہ پتہ لگے کہ محنت کر کے مجھے یہ چیز ملنی ہے. یہ ان کی پہلی بیٹی, ہاں پہلی, بس وہ سمجھ آ گئی تھی, ویلی ٹف, فکر مت کیجیے, بالکل پریشان نہ ہو. یہ بہت ہی چھوٹا سا فیز ہے, آپ کی پہلی بیٹی ہے, آپ دونوں کے لیے اس وقت مشکل ہوا ہے, یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر اسما, ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو؟ آلموسٹ وی آر ڈن. نہیں بتائیے, ایک کوسچن بس کر لیں ڈسکس. ہاں یہ لاسٹ کوسچن ہے, اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کے کوسچن ہوں گے وہ پھر انشاءاللہ آپ وہاں پہ پیج کے اس پہ دیتے رہیے گا, یا ان باکس کر دیں آپ مجھے, تو بعد میں ڈسکس کر لیں گے. اینڈ پھر فیل کہ ایک اور سیشن ہونے والا ہے تو پھر وی کین کیپ ون مور سیشن ود دیٹ. ہاں پھر ہم لرننگ ڈسیبلٹی پہ نہیں کریں گے, پھر ہم اسکول کے کسی اور پرابلم پہ کر لیں گے کہ اسکول میں اور کیا ایشوز چل رہے ہیں بچوں کے. اچھا, سائمہ شمس کہہ رہی ہیں اف یور چائلڈ فیلس تو ہاؤ ٹو ریئیکٹ اینڈ بہیو آن دا ریزلٹ ڈے. نہیں, اتنا بڑا پینک تو نہیں کریٹ کرنا چاہیے, اور آپ بچے کو ڈس اپوائنٹ, اور اگر آپ کو یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ یہ فیل ہوگا,
تو پھر تو آپ کو اتنا بڑا ریاکشن نہیں دکھانا چاہیے. ہاں انیکسپیکٹڈلی بچہ فیل ہو گیا تو بھی آپ نے بہت کاملی اس کو لینا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, اور فوراً ریاکشن نہ دکھائیں. کوئی بات نہیں, ہم نہیں فیل ہوتے زندگی میں, بہت زیادہ پلان ہم نے کیے ہوتے ہیں, ویسے نہیں ہوتا ہے. ہم نے اصل میں بچوں کی جو کیپیسٹی ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, ان کی اچیومنٹس ہیں, ان کو نمبروں میں محدود کر دیا ہے. اتنا A+ آ گیا, فرسٹ آ گیا تو ہی بچہ انٹیلیجنٹ ہے, نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہی بچہ انٹیلیجنٹ ہے, اور یہی ہمیں ریسرچ بھی بتا رہی ہے. میں نے بہت سے بچے دیکھے جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ بل گیٹ بھی جو ہے وہ اسکول ڈراپ آؤٹ تھا, اب دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. آئنسٹائن کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو اسپیچ کا پرابلم ہے, ان کو لرننگ ڈسیبلٹی, ان کو ڈسلیکسیا. دیکھیں کیا کیا اس نے زندگی میں. یہ بچوں کو نمبروں کی قید میں, ان کی کیپیسٹی کو ان میں قید کر کے ان کو میجر کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. آپ اس کو کہیں کہ چلے کوئی بات نہیں, ہم اس کے اوپر دوبارہ کام کر لیتے ہیں, ہم دوبارہ محنت کر لیتے ہیں, ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. اسکول بدلنا بار بار, اور اس کے علاوہ اسکول بار بار بدلنا, میں نے کچھ لوگوں کو بار بار اسکول بدلتے ہوئے دیکھا. نہیں وہ ٹیچر اچھے نہیں تھے, وہ ٹیچر اچھے نہیں. ٹیچر اچھا ہونا کی بات نہیں, آپ کتنے سپورٹیو ہیں گھر سے, اتنا ٹیچر آپ کو سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ ٹیچر کا تو کام یہی ہے. ہاں اس کے اوپر آپ ٹیچر کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ بنا کے رکھیں, آلویز ٹیچر کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ایسے رکھیں کہ ٹیچر آپ کو ہمیشہ موسٹلی ٹیچر جو ہوتے ہیں نا وہ ریڈی ہوتے ہیں ایکسٹرا ہیلپ کرنے کے لیے. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے تو پھر آپ کے لیے, میں نے پہلے بھی ان خاتون کو یہ بتایا, سائمہ نام ہے نا ان کی, کہ آپ کو پھر جنرل ایڈ کی ٹیچر کی نہیں, آپ کو پھر اسپیشل ایڈ کے ٹیچر کی بتائیں. آپ کا بچہ صحیح انوائرمنٹ میں نہیں ہے, آپ اسکول سے کہیں. اب یہاں پر جو سسٹم ہے یہ کہ اگر آپ کے بچے کو پرابلم ہے تو شیڈو ٹیچرز اویلیبل ہیں اسکول کے اندر, ساتھ جاتی ہیں. تقریباً وہ اسکول ان کی فیس پے نہیں کرتا, مطلب اسکول آپ ہائر کریں گے اسپیشل ایجوکیشن کی ٹیچر کو جو کہ آپ کے بچے کے ساتھ وہاں اکمپنی کرے گی. اس کو شیڈو ٹیچر کہتے ہیں. سارے اسکول اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, ایڈیک کی طرف سے اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. وہ صرف 101 لیول پہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہے, کیونکہ ٹیچر آپ کے بچے کو 101 نہیں دے سکتی, شیڈو ٹیچر آپ کے بچے کے ساتھ 101 لیول پہ بھی. عام بچوں میں آپ بچوں کو لرننگ ڈسیبلٹی تو بہت ہی معمولی سی مشکل ہے. بچے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز کے ساتھ, آٹزم کے ساتھ, ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ اسکولوں میں جا رہے ہیں, جنرل ایڈ اسکولوں میں جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں, اور وہاں سے سکسیزفل ہو کے نکل رہے ہیں. تو ہر چیز کا حل ہے, کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے. بات ساری ہمت کی ہے, اویئرنیس کی ہے, نالج کی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کے ٹائم کا. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے اس میں ایک گھنٹہ تو ہو ہی گیا, ہمیں آلموسٹ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, اس میں ایک بات بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ بھی آپ کے لیے وہ ایک جملہ بھی آپ کے کام کا ہے, تو پلیز اس کو باقی لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا, تاکہ کسی اور کو شاید ایک جملہ پسند آ جائے. اور کبھی کبھی ایک جملہ ہی بہت ہوتا ہے, ہمیں پورے 1 گھنٹے کا 40 منٹ کا لیکچر ضروری نہیں ہوتا. جاگنے کے لیے 1 لمحے کی ضرورت ہوتی ہے. انشاءاللہ پھر دوبارہ جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.